بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک نیو ناول جس کا نام ہے محبت من محرم، اور یہ لکھا ہے مس سمیرہ حمید صاحبہ نے۔ آج کا ناول بہت ہی اچھا اور بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تو بغیر دیر کیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ ادن کیپ ٹاؤن کے ساحل پر اکیلے ہی چہل قدمی کر رہا تھا۔ غصے میں جی تو اس کا چاہا کہ قریب و جوار میں نامناسب لباس پہنے چہل قدمی کرتی شوق و شنگ کسی ایک آدھ لڑکی کی کمر میں اپنے بازو حائل کر دے، اور نہیں تو انہیں آنکھ ہی مار دے، اور اس اشارے پر جب کوئی اس کے قریب آ جائے تو وہ اسے لنچ کے لیے لے جائے، رات میں ڈنر کے لیے، اور پھر ڈسکو کے لیے، اور پھر لیکن ماریا سے بدلہ لینے کی شدید خواہش کے باوجود اس کا جی نہ مانا کہ وہ اپنے رویے ہانی مون پر یہ سب کرے۔ شادی سے پہلے کی اور بات تھی۔ اس وقت جب کبھی وہ دوسرے ملک تفریح کے لیے گیا، ایسے بہت سے کام کیے، ویسے ہی کام جو مذہب کے دائرے سے پرے تو ہیں، ساتھ ساتھ معاشرتی مزاج پر بھی بہت بھاری پڑتے ہیں۔ ذرا سے فاصلے پر بنے کپل ہٹس میں سے ایک میں ماریا سو رہی تھی۔ ماریا زمینی حور، ازبکستان کی پیدائشی، اپنی ماں کی طرح گہری سبز آنکھوں والی اس کی بیوی الٹی پلٹی سی۔ ادن نے بہت سے الٹے مزاج کے لوگ دیکھے تھے، ایک وہ خود بھی تھا، لیکن ماریا جیسی الٹی شخصیت اسے اب تک ایک ہی ملی، ماریا خود۔ جب وہ آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اسے سونا ہے، اب جب وہ واپس جائے گا تو وہ کوئی فلم دیکھ رہی ہوگی یا گھنٹوں سے واش روم میں ہی ہوگی۔ اس سے واپس آئے چند منٹ ہی گزریں گے تو وہ خود چہل قدمی کے لیے باہر جائے گی۔ اگر اسے جانا ہی تھا تو اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ اب اگر وہ یہ بات پوچھے گا تو ہنی مون تباہ کرے گا۔ ڈھیٹ بن کر وہ اتنا ضرور کہے گا، میں بھی آؤں ساتھ۔ وہ پلٹ کر دیکھے گی بھی نہیں اور چلی جائے گی۔ ادن کا جواب دیے بنا صرف وہی ایسے جا سکتی ہے، جا کر وہ اپنا واپس آنا بھول جائے گی۔ فون کشن کے نیچے ہاتھ ٹائپ کے پاس یا کسی ڈرا میں رکھا ہوا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ صرف امریکن کریڈٹ کارڈ لے کر نکلتی ہے۔ ناچار وہ اکیلا ہی ڈنر کرے گا، اور ایک بار وہ اسے ڈھونڈتا کلب جا پہنچا۔ وہ بے خود ایک کونے میں پڑی تھی، اگر وہ نہ جاتا تو وہ ساری رات وہیں پڑی رہتی، لیکن ایسا فی الحال ایک ہی بار ہوا تھا، مگر دوبارہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے ساتھ کم ہی رکھتی تھی۔ دل چاہا تو ساتھ، ورنہ دور دور۔ وہ اچھے سے اچھے ہوٹل، ریسٹورنٹ، مون لیٹ ایریاز، ٹریولز ہنٹ، انواع اقسام کے کلبوں کے بارے میں معلومات کرتا، ہوٹلوں میں سیٹس، سمندر میں جہاز بک کرواتا، مگر وہ جا کر نہ دیتی۔ اگر چلی بھی جاتی تو منہ ایسے بنایا ہوتا جیسے کسی ناگوار بدبودار جگہ آ بیٹھی ہو۔ یہ ان کا ہنی مون تھا، جس پر ماریا کے ڈیڈ نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا تھا۔ تم کتنا بور ہوتی ہو؟ دراصل وہ کہنا چاہتا تھا کہ تم کتنا بور کرتی ہو۔ ماریا نے ابرو اچکا کر اس کے دیکھا اور کھانا کھاتی رہی۔ خاموشی کا یہ وقفہ ادن کی بے عزتی کیے جا رہا تھا۔ میرے تجزیہ نگار نہ بنو، کچھ وقت کے بعد اس نے جواب دیا، لیکن کیا خوب دیا۔ اس رات کا ڈنر بھی تباہ ہو گیا۔ وہ کسی بات، کسی چیز سے خوش ہوتی ہی نہیں تھی۔ چیزیں تو خیر اس نے بہت برتی ہوں گی، مگر شوہر تو وہ پہلا تھا۔ کبھی وہ خوش کر دیتی، کبھی خوشی چھین لیتی، کبھی کندھے پر خود ہی سر رکھ دیتی، اور کبھی اپنے کندھے پر سر رکھنے بھی نہ دیتی۔ یہ تمہارا پلان کیا ہوا ہنی مون ہے؟ ایک دن بری طرح سے چڑ گیا، میرا نہیں، ڈیڈ کے سیکٹری کا۔ اس نے تمہاری پسند سے ہی کیا ہوگا۔ ہاں تو مجھے یہ سب پسند ہے؟ لگتا تو نہیں ہے۔ سچی بات بھی اس کے سامنے ڈر ڈر کے کرنا پڑتی تھی۔ کیسے لگے گا؟ وہ صاف برا مان گئی۔ ادن کو کوئی جواب نہ سوجا، نہ ہی کوئی نیا سوال۔ جواب بھی بہت تھے اور سوال بھی، لیکن اس الٹے مزاج والی کے لیے اب کچھ اور کہنا نہیں چاہتا تھا۔ ایم اوکے، کول، پرفیکٹ، اس طرح منہ پھاڑ کر مجھ پر تبصرہ نہ کیا کرو۔ ادن چپ ہو گیا، لیکن وہ نہیں رکی۔ اس کے منہ پھاڑ انداز پر وہ تلملا کر رہ گیا۔ زیر لب گالیاں دیں، اپنے ہنی مون پر صرف 40 دن پرانی بیوی سویٹ ہارٹ کو گالی دی۔ شاید یہ گالی دینے کی نوبت اتنی جلدی نہ آ جاتی اگر دبئی پام سٹی میں اس نے ماریا کے ساتھ اس کے ذاتی ولا میں قیام نہ کیا ہوتا۔ ان دونوں کی شادی پاکستان میں ہوئی تھی، ولیمہ دبئی پام سٹی میں دیا گیا۔ ولا میں ہی دونوں نے 2 ہفتے قیام کیا۔ دونوں کی فیملیز واپس جا چکی تھی۔ شروع کے دن کافی پربہار اور ہنگامہ خیز تھے۔ دونوں گھنٹوں سوئمنگ کرتے، نت نئے ہوٹلز جاتے، ماریا کے دوستوں کی طرف سے دی گئی چند پارٹیز اٹینڈ کیں، کلب اور سینما کے چکر لگائے۔ ماریا کے ایک شیخ دوست طاہر البشر نے انہیں ڈنر پر بلایا، بقول شیخ رہائش گاہ اور بقول ادن چھوٹے سے محل میں۔ انہیں دعوت کا طعام دی گئی۔
واپسی پر انہیں دبئی کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ گفٹ کیا گیا، لیکن یہ سب بھی اتنا قابل توجہ نہیں تھا، نہ شیخ کا محل، نہ ہی سونے چاندی کے برتن، بس وہ خوش آمدیدی اور الوداعی انداز، دائیں بائیں گل پر بوسے جو شیخ اور ماریہ دونوں طرف سے تھے۔ ان روایتی ملاقاتی اندازوں کو عدن خوب جانتا تھا، لیکن صرف یہ روایتی انداز ہی نہیں تھا۔ ماریہ نے بغیر آستین کا سنہرا گاؤن پہنا ہوا تھا اور شیخ کو ماریہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ عدن نے کمال بے غیرتی سے نظریں ادھر ادھر کیں، لیکن اس کے اندر سوال جواب شروع ہو گئے۔ نیا نیا تھا نا، ابھی عادتیں نہیں تھی۔ شیخ صاحب کمال مہربانی سے اپنی ساری توجہ ماریہ پر نچھاور کرتے رہے۔ کمال کے انسان تھے۔ شوہر نام کی چیز پر صرف ایک نظر ہی ڈالی اور اتفاقاً اس کی نظر بھی اس نام پر پڑ گئی جو ماریہ کو اس کے گھر سے فیکس کی گئی رپورٹس پر لکھا تھا۔ وہ نام بھی شیخ طاہر البشر تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر چند ای میل چیک کر رہا تھا، جب لائبریری میں ذرا قریب رکھی فیکس مشین میں فیکس آیا۔ تمہارا فیکس آیا ہے ماریہ۔ وہ ماریہ کو جانتا تھا کہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو شادی کے بعد شوہروں اور شادی سے پہلے بوائے فرینڈس کو اپنے پاس ورڈز دیتی ہیں۔ وہ یکجائی کی نہیں، الگ الگ کی قائل تھیں۔ وہ تو اس کے موبائل کو بھی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا تھا۔ اگر وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتی، کہیں اٹھ کر چلی بھی جاتی تو ایک اچک کر یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اتنی دیر سے لیپ ٹاپ پر کیا کرتی رہی ہے۔ میڈ کو اس نے کہہ دیا تھا کہ ایک ضروری فیکس آنے والا ہے۔ وہ ضروری فیکس عدن کے ہاتھ میں نہ تھا۔ اس کی نظر نے صرف شیخ طاہر البشر پر ہی پڑا۔ وہ سوانح ہاتھ لے رہی تھی، چلائی بھی، ٹیبل پر رکھ دو۔ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ اس کا فیکس پڑھ لیا جائے۔ ڈرے غریب غربا، ماریہ کیوں ڈرے؟ آغا کی بیٹی کیوں ڈرے؟ تیار ہو کر وہ گاڑی لے کر نکل گئی۔ وہ دن ایسے ہی صبح شام جاتی رہی۔ آج تو کہیں نہیں جانا۔ تیسرے دن اس نے ایسے ہی پوچھ لیا اپنی موسٹ وانٹڈ بیوی سے، اس کے گال پر چٹکی بھر کر لاڈ کرتے ہوئے رومانس کے انداز میں۔ اس نے چٹکی بھرتے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا۔ کیا مطلب؟ ایسے ہی۔ ہاتھ جھٹکے جانے پر اسے پہلی بار پہلا صدمہ ملا۔ چلی بھی جاؤں آج بھی؟ اور جب کبھی تمہیں کیا؟ الفاظ سے زیادہ انداز برا تھا۔ ہاں جی ٹھیک۔ عدن کو کیا؟ وہ منہ پھلا کر پہلی بار ناراض ہو کر باہر نکل گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ضرور محسوس کر کے اس کے پیچھے آئے گی، لیکن 1.5 گھنٹے بعد جب وہ واپس گیا تو وہ جا چکی تھی۔ ملائیشین میڈ سے پوچھا۔ اس نے رٹی ہوئی انگریزی طرز پر کہا، آئی ڈونٹ نو سر۔ عدن کو کچھ سبکی سی محسوس ہوئی۔ اس جیسا لڑکا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طیش میں آ کر موبائل فرش پر دیوار پر دے مارتا تھا، اب صرف غصے میں ٹہلنے لگا۔ کس کے سامنے موبائل دیوار پر دے مارے؟ ٹی وی کے چینل بدلنے لگا۔ شام گزر گئی۔ ماریہ آئی، جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گئی۔ بیڈ روم کے دروازے کے پاس گرا پڑا تھا۔ موبائل کی چین سن گلاسز کو صوفے پر اچھالا گیا تھا۔ سن گلاسز صوفے کے کنارے سے گرنے کے قریب تھے۔ ماریہ وہ اس کے اوپر جھکا، غصے کو ایک طرف کیا، اس کے بالوں کی ایک لٹ کو چھونا چاہا۔ اس نے جواب میں ایک مختصر سی اوہ کی۔ اس انداز پر غصہ دوبارہ آ گیا۔ دراصل ماریہ ایک چیز تھی اور وہ بھی بہت زام میں تھا۔ ماریہ پہاڑ کی چوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن خود کو وہ جھنڈا سمجھ رہا تھا جو فاتح لگاتا ہے۔ اس کے خیال میں ماریہ کو اس کے پیروں تلے ہو جانا چاہیے، بے شک خود گردن اکڑا کر چوٹی بنی کھڑی رہے۔ غصے سے وہ باہر آنے لگا تو دروازے کے پاس پڑا بیگ اٹھا لیا، باہر لے آیا، کھولا۔ اندر 3 کاغذ تہہ کیے رکھے تھے۔ وہ بہت پڑھا لکھا تھا، امیر تھا، بہت سے بینرز جانتا تھا، لیکن اب غصے میں آ کر وہ کاغذات پڑھنے لگا۔ مسز ماریہ، شیخ طاہر البشر۔ اس نے آنکھیں سکڑیں، لمحے بھر کو ذرا سا کانپا، باری باری تینوں کاغذات پڑھے۔ ایک فیکس تھا جو امریکہ سے اسے کیا گیا تھا، 2 رپورٹس تھیں جن کی تاریخ 1 دن پہلے کی تھی۔ تینوں کاغذات پڑھتے ہی اس کا دماغ ابلنے لگا۔ سوئی ہوئی ماریہ کو جھنجھوڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ واٹ؟ نیند سے اٹھائے جانے پر وہ غصے سے بولی، یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذات اس کے سامنے لہرائے۔ وہ لپک کر اٹھی اور اس کے ہاتھ سے کاغذات جھپٹ لیے۔ تمہاری اتنی جرأت؟ وہ انگلش میں دھاڑی۔ وہ انگلش میں ہی بات کرتی تھی، اردو بہت کم بول اور سمجھ سکتی تھی۔ عدن اس کی جرأت پر حیران رہ گیا۔ الٹا وہ اسے یہ جتا رہی تھی کہ یہ اس نے اس کے کاغذات کو بیگ میں سے نکالنے کی ہمت ہی کیسے کی۔ کمال کی بات ہے نا، تم شیخ کی بیوی تھی؟ اس کی آواز اور غصہ بلند ہو گیا۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں، کاغذات کو ہاتھ میں لیے الماری تک گئی، پیٹ کھولا اور اندر رکھ کر مقفل کر دیا۔ ماریہ! عدن چلایا۔ مشرقی خوبصورت مرد اور خاص کر مشرقی شوہر کی بات کا جواب نہ دیا جائے، اسے پیٹھ دکھائی جائے، اس سے اچھا ہے کہ اسے منہ پر چانٹا مار دیا جائے۔ کیوں چلا رہے ہو؟ وہ پلٹی اور سنگل صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ رکھی، ذرا سا جھک کر ایک ہاتھ سے پمپ شوز اتارے اور اسی ہاتھ کی سمت میں شوز اچھال دیا۔ دوسرا شوز اتارا اور ویسے ہی اچھالا اور ایک پاؤں کو جھللانے لگی، یوں جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ میں ڈاکٹر ہوں،
وہ تنا ہوا کھڑا تھا، مرنے مارنے کے لیے تیار۔ غیرت مند پاکستانی شوہر تو انداز میں حیرت تھی نہ سوال میں۔ تمہاری رپورٹس پڑھ لی ہیں؟ گڈ۔ پاؤں ہل رہا تھا۔ اس انداز پر عدن کا جی چاہا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ کچھ اور سوال تھا یا مذاق؟ کتنے ابارشن کرا چکی ہو؟ عدن نے اپنی طرف سے اسے تھپڑ مار کر وہ بلک اٹھے گی۔ صرف 2 تک ہی نوبت آئی تھی۔ الٹا وہ بد کا الٹا تھپڑ اسے ہی لگا۔ وہ تو مزے سے کہہ گئی۔ اگلے 1.5-2 گھنٹے میں یہ لڑائی ہوتی رہی۔ لڑائی بھی کیا، عدن ہی بھڑک بھڑک جا رہا تھا، اور وہ آزاد خیال بھی ہے اور آزادی بھی رکھتی ہے۔ وہ جانتا تھا۔ لڑ جھگڑ کر قریبی ہوٹل آ گیا۔ پاپا کو فون کیا۔ وہ اس کی بیوی نہیں، گرل فرینڈ تھی۔ اس نے ماریا کی کہی ایک ایک بات پاپا کو بتا دی تو انہوں نے کمال الفاظ سے اسے تسلی دی۔ ایکس گرل فرینڈ ماریا کو کچھ پیچیدگیوں کا سامنا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ دبئی کے اسی کلینک سے اپنا چیک اپ کروایا تھا جس کے لیے اس نے امریکہ سے اپنی رپورٹس منگوائیں۔ اس کی تازہ ترین رپورٹس میں بھی بہت سے مسائل ہی تھے۔ اس کی طرف سے وہ اب مرے یا جیے یا شیخ کے پہلو میں جا بیٹھے۔ اتنا بھکلا کیوں رہے ہو یار؟ تم بھی گرل فرینڈ ہی سمجھ لو، بیوی کسی اور کو بنا لینا، چند سال گزار لو۔ ابھی وہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کے شوہر ہو۔ وہ اپنے ڈیڈ کو پیاری ہے، اس کے ڈیڈ تمہیں پیار کریں گے نہ؟ سمجھ مت بنو عدن، اتنے بڑے ہو گئے ہو، ایسے کیسے غصہ کرنے لگے ہو؟ وہ امریکہ میں رہی ہے، پاکستان میں رہنے والیاں کم نہیں ہیں۔ لڑ آئے ہو اس سے؟ وہ اپنے ڈیڈ کو بتائے گی؟ نہیں، تمہیں بتائے گی تو لڑ کر تم کر بھی کیا کر لو گے؟ میں بھی اسے جانتا ہوں، اس کے استاد صاحب نہ بنو اس غلطی پر۔ اوکے، اس پر ڈانٹا۔ یار عقل کہاں ہے تمہاری؟ پھر بھی آپ کی بہو ہے وہ۔ یار میں ان چکروں میں نہیں الجھتا، اتنا میں نہیں سوچتا۔ وہ بھی ایسے معاملات میں۔ 4 دن نہیں ہوئے تمہاری شادی کو اور یہ سب۔ سیدھے رہو ورنہ آنکھ کان بند کر لو۔ جب سنو گے نہیں، دیکھو گے نہیں تو بولو گے کیا؟ وہ پہلو ہی بدلتا رہا۔ سوچ کیا رہے ہو؟ جواب دو۔ ارے یار کیا جواب دوں؟ اچھا چلو نہ دو، جاؤ ماریا کے پاس واپس۔ ماریا سے متعلق اس کے پاپا کے ہمیشہ سے ہی خیالات نادر رہے تھے۔ ماریا ان کے لیے ایک عجوبے کی طرح تھی جس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کھل جا سم منتر پڑھ کر خزانے تک جا سکتے تھے۔ پاپا نے اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر دیا۔ چند ہی گھنٹوں بعد وہ واپس چلا گیا۔ ماریا کو ساتھ لیا، ڈنر کیا اور سب کچھ اوکے ہو گیا۔ پھر وہ ساؤتھ افریقہ آ گئے۔ ماریا کے ساتھ اپنی پہلی لڑائی اور پاپا کے ساتھ پہلے مکالمہ کے بعد اس نے خود پر بے غیرتی کے سب ہی دروازے کھول لیے۔ دراصل وہیں سے دوسرے بہت سے دروازے بند ہو گئے، لیکن بند ہونے والے دروازوں کی پرواہ کرتا کون ہے؟ اب وہ اسے اپنی گرل فرینڈ سمجھ رہا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی، اور یہی بیوی نما گرل فرینڈ کھل جا سم تھی۔ ساؤتھ افریقہ میں ماریا کے مزاج کے مطابق دن گزار کر وہ امریکہ ہاسٹن آ گئے۔ 2 منزلہ چھوٹا سا ہاسپٹل تیار کیا تھا۔ تزئین و آرائش اس نے اپنی مرضی سے کروائی۔ جراحی آلات دیگر ساز و سامان اپنی نگرانی میں منگوایا۔ پہلی قسط ہاسپٹل تیار تھا۔ پاکستان سے اس کے پاپا، ماما اور بہن آئی۔ سفید ریبن کو اس کے سسر نے کاٹا۔ بلند بانگ کہکا اس کے پاپا نے لگایا۔ اس نے تالیاں بجائیں اور سب ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ پاپا نے اسے ایک آنکھ ماری جیسے اب کہو کیا خیال ہے؟ اس نے بھی جواباً یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو جی کمال کا خیال ہے۔ اس افتتاح میں ماریا شامل نہیں تھی۔ اس کی پرواہ کسے تھی؟ چند دن بعد وہ ہاسپٹل آئی۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ نہ جانے کیا ہوا، اس کی مسکراہٹ کے انداز پر عدن کا منہ بن گیا، لیکن ڈھیٹ ہی بنا رہا۔ جتنے مرضی طنز کر لے گدی، اس سے ساتھ لے کر لنچ کے لیے آ گیا۔ ماریا آج کل گھر سیٹ کر رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد گھر کو وہ بہت دل جمعی سے سیٹ کر رہی تھی، اور اس بنیاد کی بھی بنیاد تعلق پر اس کی نظر نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ اس سے بھی مشورہ لے لیتی، اس کی پسند کا پوچھ لیتی۔ پورے گھر میں ڈرائنگ روم کی ایک سائڈ ٹیبل عدن کی پسند کی آئی تھی۔ وہ بھی نہ آتی تو عدن کو فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ یہ کافی تھا کہ ان کی بول چال میں تبدیلی آ گئی تھی۔ ہلکی پھلکی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ایک ساتھ پرامن ڈنر کر لیتے تھے، کبھی کبھار باہر چلے جاتے تھے۔ سب ہی سر نہ سہی ایک آدھ سر ان کے رشتے کا ٹھیک بج ہی جاتا تھا۔ وہ اس کے لیے کریم کافی بناتی تھی اور ان کی گردن پر ایک چٹکی بھرتی۔ کبھی کبھی وہ خواہ ہنسنے لگتی جب وہ کار کا دروازہ کھولتا، کھانے کی میز کی کرسی کھسکا کر کھڑا رہتا۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک؟ انگلی لہراتی کہتی جاتی، اور وہ ہر بار پوچھنے کی غلطی نہیں کرتا تھا کہ ڈیڈ کیا کہتے ہیں۔ ایک بار یہ عظیم غلطی کی تھی۔ اس نے صرف 2 انگلیوں کو موڑ کر ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ہونٹوں کو نیم وا کیا، بولی کچھ نہیں۔ آنکھیں ذرا سی ترچھی اس کی طرف نکالیں۔ عدن کو مارلن منرو کی مشہور زمانہ تصویر یاد آ گئی جو کالج کے دنوں میں اس کے باتھ روم کے دروازے پر چسپاں تھی۔ بعد ازاں اس نے اس کی جگہ کیٹی پیری کو چسپاں کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ غلام علی غلام کا بیٹا ہے، جسے چاہے صدا لو۔ عدن مسام ورسام بھیگ گیا۔ پاکستان کے ٹائل اپنے شعبے میں قابل اور باکمال ڈاکٹر عدن اپنا دم خم کھو بیٹھا۔ اور سنو،
انہوں نے کہا جو لوگ کاری ضرب دیتے ہیں ان سے بچ کر رہنا، عدن سے تمہیں بچاؤ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس میں اتنا دم خم نہیں ہے۔ بات کہہ کر نزاکت سے اٹھ کر وہ چلی گئی، جیسے فٹ بال میچ کے آخری لمحات میں فیصلہ کن گول کیا ہو۔ اس کی ٹیم جیت گئی اور اتنی دیر سے جو وہ محتاط کھیل رہا تھا وہ پوچھ لینے کی ایک بڑی غلطی کا مرتکب ہوا تھا، بتا کر ماریا نے اسے اور بڑا دشمن بنا لیا تھا۔ کس بات کا دم خم؟ آنے والے وقت میں شاید اسے ہی بتا دے گا، جتنا بھی دے گا۔ اس کے ڈیڈ کے پاس صرف چند ہزار ملین ہی زیادہ تھے، اس کے پاپا سے پیسے کا بس اتنا سا ہی فرق۔ ان کے پاس رقم روپوں میں تھی اور ان کے پاس ڈالروں میں۔ طاقت اور عقل تو مرد کے پاس ہی ہوتی ہے نا۔ تو اس طرف دو مرد تھے، عدن اور اس کے پاپا غلام علی غلام، اور اس طرف صرف آغا عباس حیدر، اور پھر عدن شوہر تھا۔ کتنے پوائنٹس تو ایسے ہی اپنے آپ مل جاتے تھے صرف شوہر ہی ہونے سے۔ وہ لائق فائق ڈاکٹر تھا، دونوں میں ہی کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا۔ اور ماریا حسن کی دیوی، اس حسن کے بلبوتے پر بھی ماڈلنگ کی فیلڈ میں کوئی نام نہیں بنا سکی، چند کمرشلز ہی کر سکی، باپ کا پیسہ بھی کام نہ دلوا سکا۔ بالی ووڈ کی فلمیں تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ عدن کو خود کو مطمئن رکھنے کے لیے بہت سے فلسفے مل جاتے تھے، بہت سی خامیاں، اسے ہر جگہ اپنی ہی کامیابی نظر آئی تھی۔ کاری ضرب تو واقعی شاید نہ ہی دے سکے، لیکن چھوٹی چھوٹی ضربیں وہ تیار کر سکتا تھا جو کاری بن ہی جائیں گی اکٹھی ہو کر۔ وہ ماریا سے فاصلے پر لیکن دوست بن کر رہنے لگا۔ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں آ جا رہی ہے، کس کس سے مل رہی ہے، اور ایسی ہی دوسری باتیں۔ امریکہ میں رہتے ہو تو پوچھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے توجہ دینی بھی چھوڑ دی۔ جب کبھی وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تو وہ چلا جاتا، وہی ماریا کا ٹائپ کی پارٹیز۔ وہاں وہ ناچتی نچاتی اور لڑکھڑاتی واپس آ جاتی۔ جی تو اس کا چاہتا کہ اسے کسی سڑک پر دھکا دے کر گرا دے اور کوئی کار اس کا سر کچل دے، لیکن وہ اسے سہارا دے کر بیڈ تک لاتا۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر اوندھی گر جاتی، عدن بڑبڑاتا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ پھر وہ اس کے ساتھ جانے سے ہی کترانے لگا۔ وہ بھی شوق میں اس سے لے کر نہیں جاتی تھی، صرف وہی جہاں کپل گیدرنگ ہوتی۔ وہ نہ جاتا تو ماریا کے ڈیڈ اس پر چلانے لگتے، تم سے شادی کی کس لیے کی ہے اس کی؟ سب نئے نئے فرعون بنے تھے شاید۔ باپ بیٹی کی ایک ہی انداز میں بات کرتے تھے، لفظوں کو چباتے ہوئے، آواز کو دباتے ہوئے، پھر بھی دل دہلاتے ہوئے۔ عدن کو کیا معلوم کہ اس سے کیوں کی ہے، اسے تو صرف اپنی طرف کا ہی معلوم تھا۔ وہی کھل جا سمسم، اس کے ساتھ جایا کرو، اس کا خیال رکھا کرو۔ مارے بندھے اس ساتھ جانا ہی پڑا۔ پارٹیز میں وہ انجوائے تو بہت کرتا، لیکن ماریا کا برتاؤ اس کے خون کو بڑبڑا دیتا۔ وہ ہر کسی کی باہوں میں جھول جاتی، گلے لگتی، گال سے گال رگڑتی، اور اف، ایسے وقت اسے مشکل لگتا صرف اسے گرل فرینڈ سمجھنا۔ غیرت امڑ آتی اس میں۔ تم روز روز ایسی پارٹیز میں آ کر تھکتی نہیں؟ وہ دیر تک چھوٹے بچوں کی طرح نہ گردن ہلاتی رہی۔ عدن اسے دیکھ کر رہ گیا، جس نے اپنے باپ کی نہیں سنی وہ اس کی کیا سنے گی۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ گولڈن ہائی ہیل اتار کر اس نے اپنی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ عدن کے اس طرح کہنے پر ایک ایک کر کے سینڈل اٹھائی اور لاپرواہی سے اس کی طرف اچھال دی۔ ایک منہ اور ٹھوڑی سے رگڑ کھا کر کھڑکی کی طرف ٹک گئی اور ایک کندھے اور سینے کو چھو کر اس کی گود میں گری۔ اس انداز پر وہ جیسے چپ رہا وہی جانتا تھا۔ سچ، اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس بار عدن صرف مسکرایا۔ تم ایک قابل شوہر ہو۔ اگلی بات نے اس کی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ دیا اور وہ گلا پھاڑ کر ہنسی، ایک آنکھ دبا کر آنکھ ماری۔ اب اس کا جی چاہا کہ اس کی ہائی ہیل سے اس کی یہی آنکھ پھوڑ ڈالے، لیکن کیسے پھوڑ ڈالتا؟ ہاسپٹل ابھی نیا تھا، وہ بھی وہاں نیا تھا۔ آنے والے دنوں میں وہ بھی تھوڑی قابل بیوی بننے لگی۔ میڈ کو دیکھ لیتی، گروسری کے لیے جاتی، اس کے لیے بھی شاپنگ کرتی، کبھی کبھار ہاسپٹل آ کر اس کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا لیتی، اور کبھی کبھار ہی اس کے چھوٹے بڑے کام بھی کر دیتی تھی۔ اب اسے ڈر لگتا تھا کہ اچھی بیوی ہی نہ بن جائے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرنے کے موڈ میں اب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کی فہرست میں نہیں تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یہ ضرور فہرست میں درج تھا۔ ویکینڈ پر وہ ڈیڈ کی طرف چلے جاتے، اس کے ڈیڈ چپکے ماریا کی طرف دیکھتے اور پھر اپنی بیوی کی طرف۔ دونوں میاں بیوی نظروں ہی نظروں میں بہت کچھ کہہ کر سن لیتے، جیسے کہتے ہوں، دیکھو ویسے ٹوٹکا کام کر گیا نا، بہل گئی نا ماریا، ٹھیک ہو جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے گھی، دیسی مرغی، دیسی لوگ بہت کام کے ہوتے ہیں، دنیا گھوم پھر لو، اپنا دیس کام ضرور آتا ہے۔ اور ازبک بیوی جواب دیتی ہو، ہاں مان لیا۔ عدن ایسی نظروں کو پکڑ لیتا اور اکڑ جاتا۔ اس کے پاپا غلام علی غلام نے کہا تھا، عدن کوئی تو وجہ ہے کہ اس کا جھکاؤ ہماری طرف زیادہ ہے، اور وجہ یہی تھی کہ عدن جیسا قابل انسان ہی قابل شوہر بن سکتا ہے۔ ڈرنک اور سگریٹ تو ماریا کے ناشتے کھانے تھے۔ ازبک ماں نے کہا کہ وہ کسی طریقے سے ماریا کو ان سے دور کرے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ ان دونوں میں کچھ تو محبت پیدا ہو چکی ہے، اور اس محبت کے نام پر ماریا بہت کچھ کر لے گی۔ عدن نے سب اٹھا کر پھینک دیا۔ ماریا ہنسی، کسی نے آج تک اتنی جرت نہیں کی۔ میں جرت بھی کروں گا اور اصرار بھی۔ اس بار واقعی عدن نے ہمت سے ہی کام لیا تھا۔
آئی سی، اس نے آبرو اچکائی، پھر مسکرا دی۔ عدن واقعی ایک قابل انسان تھا۔ ماریہ ذرا سا اور بدلی تو عدن کی یادداشت بھی کمزور ہونے لگی۔ وہ شیخ طاہر البشر کو بھولنے لگا۔ ماریہ کے دوستوں، بے تکلفی، لاپرواہی، طنز لڑائی اور ادھر ادھر کے دوسرے چھوٹے بڑے واقعات کو بھی بھولنے لگا۔ ویسے بھی وہ مرد مومن تو تھا نہیں کہ حرف آخر رکھتا، نہ مرد آہن کے ڈٹ جاتا۔ وہ ماریہ پر جان نثار کرنے لگا، نیا نیا عاشق سا لگنے لگا۔ دونوں ایک ساتھ گھومتے پھرتے، مزے کرتے۔ اکثر ماریہ کی فیملی بھی ساتھ ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب تم بہت شرارتی ہو، اس کے گلے سے وہ جھول جاتی۔ جب کبھی وہ ساحل سمندر پر بیٹھ کر اس سے خاص پاکستانی انداز میں کوئی لطیفہ سناتا اور وہ ریت پر لوٹ پوٹ ہو جاتی، مسز عدن تم بہت خوبصورت ہو، تم پکے فلرٹ ہو، تم پکی کشمیر کی کلی ہو، پاکستان تک نہ لے جاؤ مجھے، میں اگر کچھ ہوں تو ازبک ہوں، پاکستان تک تو آ گئی ہوں۔ اس نے دونوں بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد بنایا۔ پھنسا لیا تم نے، پھانس لیا تم نے۔ اس کی آنکھوں میں پھونک مار کر وہ بھاگی، آنکھوں کو جھپکتا وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ چند ہفتوں کے لیے وہ پاکستان سے بھی ہو آئے۔ غلام علی غلام نے زور زور سے اس کے کندھے پر تھپکیاں دی۔ ماسٹر نکلے ہو تم تو بھائی۔ وہ مسکرانے لگا جیسے نوبل انعام ملا ہو۔ شکریہ کی تقریر اسے ابھی کرنی تھی۔ گدھے کی بچی کو الو بنا لیا۔ جناتی کہکہا بلند ہوا، کمال کر دیا بھائی، وہ مزہ آ گیا، مزہ آیا۔ پھر رک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، دل لگی کر رہے ہو کیا؟ وہ سٹپٹا گیا۔ ماریہ اسے اب پھر سے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی محبت میں تیسری بار نئے سرے سے مبتلا ہو رہا تھا۔ جو بھی ہے جاری رکھو۔ گدھے کی گردن میں کتے کا پٹا ڈال دو، بس پھر ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کباب کتے کا پٹا اسے ڈالنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہاں وہ خود اس کے کتے جیسا تھا۔ اس کا باپ چاہتا کہ وہ رنگ ماسٹر بن جائے، شیر سے بھیڑیے تک سب کو سدھا لے۔ وہ ایسا کر ضرور لیتا اگر اپنے باپ کی طرح ہوتا۔ اب وہ نیا نیا تھا، کچھ کتابوں میں پڑھے اخلاق اس کے اندر تھے، کچھ ان سب کا ابھی وہ عادی نہیں ہوا تھا، اور کچھ وہ کبھی کبھی کوفت کا شکار ہو جاتا تھا، ورنہ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہاری ماڈلنگ کا کیا ہوا؟ رات کو چہل قدمی کرتے ایسے ہی عدن نے پوچھ لیا۔ ماریہ نے جھٹکے سے اس کے کندھے پر رکھا سر اٹھا لیا۔ تم نے کیوں پوچھا؟ ایسے ہی، اور اس نے ایسے ہی پوچھا تھا جیسے کوئی بات کر لی جاتی ہے۔ وہ دوبارہ مت پوچھنا۔ پرانا تنا ہوا انداز واپس لوٹ آیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا، لیکن ٹھیک ہوا نہیں۔ بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے وہ ڈرنک کرتی رہی۔ عدن کو تشویش ہوئی، بہت چاہا کہ وہ دروازہ کھول دے، لیکن وہ انگلش میں گالیاں دینے لگی۔ عجیب مصیبت تھی۔ عدن نے اسے بھاڑ میں ڈالا اور دوسرے کمرے میں جا سویا۔ اگلے دن اس سے اگلے دن بھی یہی ہوتا رہا۔ پھر ماریہ کی مام آئی۔ ماریہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ 3 دن سے وہ کمرے سے نکلی نہیں تھی۔ قریب جاتے ہی گالیاں دیتی، چیزیں اٹھا کر پھینکتی، چلاتی، نہ جانے کیا کیا بکتی۔ تو تم مجھے بتاتے۔ مام اس پر غصہ کرنے لگی۔ جب میں ہینڈل نہیں کر سکا تو میں کر لیتی۔ مجھے تم اس طرح اتنی تکلیف میں اسے اتنے دن رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم اس کے پاپا کو فون کر کے بتاتے۔ تم کو کسی کام کے نہیں ہو۔ وہ چلائی اور چلا کر بولی، پاگل سنکی۔ سارے اس نے یہ صرف سوچا کہ نہیں۔ مام ماریہ کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس۔ اس کے سیشن ہونے لگے۔ چند دنوں بعد عدن کی بھی ملاقات کروائی گئی ڈاکٹر کے ساتھ کہ اسے ماریہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کس رویے کا اظہار کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا، کون سی بات اسے ڈپریشن میں لے جائے گی اور کون سا احساس کمتری میں۔ اسے دورے پڑیں گے، وہ چلانے لگے گی، ڈرنک کرنے لگے گی، ڈرگز کی طرف پھر سے آ جائے گی، اور اس کا ذمہ دار اس کا عدن ہوگا۔ 3 دنوں کے 8 گھنٹوں میں ڈاکٹر نے اس کا دماغ خوب چاٹا۔ ماریہ سے متعلق اس کی معلومات میں اور سے اور اضافہ ہوا۔ کشمیر کی کلی، ازبک کی پری، خوبصورتی میں مس ورلڈ، مس یونیورس، ایک کامیاب ماڈل نہیں بن سکی تھی بے تحاشا خوبصورت ہونے کے باوجود، اور اس سب کے ساتھ ہی وہ ایک کامیاب ماڈل کے جو اس کا بوائے فرینڈ تھا ساتھ تعلق قائم نہیں رکھ سکی تھی۔ بوائے فرینڈ کی کامیابی کا گراف بڑھنے لگا۔ وہ ماڈلنگ سے کمرشلز اور پھر فلم تک جا پہنچا۔ پھر اس کے لیے ایک گرتے ہوئے گراف کی ماڈل کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اگر وہ دنیا میں اکلوتی خوبصورت ہوتی تو شاید کوئی بھی بات نہیں بنتی۔ اب یہ سچی محبت کے کھو جانے کا دکھ تھا یا کیریئر نہ بننے کا غم۔ ماریہ نے ان ہی دونوں کو ڈرگس لینی شروع کر دی۔ سگریٹ، ڈرنک، سب کچھ وہیں سے آیا۔ شیک بھی اسی بے راہ راوی کا نتیجہ تھا۔ ڈپریشن کے ان ہی دنوں میں اس نے بہت کچھ کیا۔ اسے دنیا گھمائی گئی، لیکن ہر بار اس نے نیا ہی کارنامہ انجام دیا۔ ڈاکٹر اپنی ساس کے ساتھ آخری ملاقات میں اس کا جی چاہا کہ وہ جاتے ہی ماریہ کو فارغ کر دے۔ اتنی تھوکی ہوئی لڑکی وہ چاٹ رہا ہے، ذات کی اتنی بد عمل میں اتنی کمتر۔ اس رات وہ صبح تک بار میں بیٹھا رہا، اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ آج اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے بال نوچے، دولت کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اس نے کبھی ایسی زندگی کا نشہ نہیں بنایا تھا۔ کیسی زندگی گزار رہا ہے، اپنی جوانی کے سنہرے دن کس کے ساتھ گزار رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے،
آپ نے یہ سب ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خالص پاکستانی انداز میں اپنے سسرالیوں پر چڑھ دوڑنا چاہتا تھا۔ کیا سب؟ ساس کی بھی فرعونوں جیسی گردن اکڑ گئی اپنی بیٹی کے کرتوتوں کا۔ تم نہیں جانتے تھے اسے، صرف اسے جانتا تھا۔ تم اور تمہارے پاپا تو یہاں آتے رہتے تھے، تمہیں معلوم تھا ماریا کا لائف سٹائل۔ اس لب و لہجے اور اتنی اونچی آواز میں دوبارہ مجھ سے مخاطب نہ ہونا۔ میں ماریا کی ماں ہوں، تمہاری نہیں۔ آپ کو اسے سمجھانا چاہیے۔ ہنٹر کھا کر وہ سنبھل گیا۔ سمجھا لیا، اب تم سمجھاؤ، سنبھالو اسے۔ انداز ایسا جیسے تمہیں تنخواہ دیتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرو۔ وہ میری نہیں مانتی، مجھے اس کی فکر ہے۔ میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے آنکھیں پھیلا کر ذرا کی ذرا سے اسے دیکھا۔ یہ وہی ہے جو ابھی کرتوتوں کی بات کر رہا تھا اور اب فکر کر رہا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں ہم، تم بھی کرو۔ کبھی کبھی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے، ایسا سب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ساس سے ہار کر وہ پاپا کو فون کرنے لگا۔ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ایسے رویے نہیں دیکھے، تو تم سامنے سے ہٹ جایا کرو سن۔ وہی جناتی کہکا لگا، پاپا پلیز یار، بچے ہو کیا تم؟ جنگلی ہے وہ، جنگل کا قانون سے ایسا جانور ہے جسے انسان نے پالتو نہیں بنایا، پنجرے میں لا نہیں بٹھایا۔ سانپ نہیں پالنے ہیں میں نے تو بین بجاؤ، نچاؤ اسے، وہ مجھے نچاتی ہے۔ میرا سکون تباہ ہو رہا ہے پاپا، دور رہو اس سے، کرنے دو جو وہ کرتی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے اس کا خیال رکھو۔ دور کیسے رہوں؟ اس گدھے کو الو نہیں بنا سکتے تم، وہ مجھے گدھا بنا رہا ہے۔ عدن لڑکیوں کی طرح رونا بند کرو، مرد بنو۔ اور وہ مرد بن گیا۔ ماریا کا حال چال پوچھتا، بات کرنے کی کوشش کرتا، بات کر لی تو ٹھیک، ورنہ ادھر ادھر ہو جاتا۔ خود اپنے معمولات میں سیٹ تھا، صبح اٹھتا، جاگنگ ورزش کرتا، اپنا ناشتہ خود بناتا اور ہاسپٹل آ جاتا۔ ماریا سے کہیں زیادہ اسے ہاسپٹل کی فکر تھی۔ رات کو دیر سے آتا، ماریا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا تو اسے دیکھ لیتا، ورنہ بند دروازہ دیکھ کر شکر ادا کرتا، اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا۔ ماریا کے دورے کی حالت طویل ہو کر ختم ہونے لگی تھی تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک بار تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اتنا عرصہ پہلے کی بات اسے یاد تھی۔ ہاں کہا تھا، اب بھی کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، اور اس وقت وہ ہنسی تھی۔ عدن گڑبڑا گیا، ہاں ہی کرنا پڑا۔ نہیں تم نہیں کرتے۔ وہ ہسٹر بائی ہنسی پائی، ہاتھ کی پہلی انگلی اٹھا کر اس کی طرف لہرائی، نہیں کرتے نا۔ ہاتھ گود میں گرا لیا، تم تو میرے شوہر ہو، بس قابل شوہر، بس۔ وہ تعصب اور گہرے دکھ سے بولی۔ کچھ پل چپ رہی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر پگلی سی ہنسنے لگی، پھر جھٹ سے عدن کی شرٹ سے کالر کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ عورت ہوں، پاگل نہیں ہوں، کتنی ہی بے حس ہو جاؤں، محبت کی حس رکھتی ہوں۔ وہ کالر کو جھنجھوڑنے لگی، چھوڑو مجھے۔ پھر دورہ پڑا، اس نے دل میں سوچا، نہیں چھوڑتی ماریا۔ وہ نرمی سے بولا، کالر آزاد کرو۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ماریا نے کہا کہ وہ عورت ہے لیکن پاگل نہیں، لیکن سینے سے لگا کر وہ اسے بتا دے گا کہ وہ پاگل ہے یا نہیں، صرف چند ہی جملوں میں۔ محبت نہ کرتا تو تم سے شادی کرتا، پہلا جملہ۔ تم پر پل پل مرتا ہوں، مٹنا چاہتا ہوں، اور تم، دوسرا جملہ۔ اور میں، اس نے بہت معصومیت سے پوچھا، تمہیں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جیسے بہت دکھی تھا اس کے لیے۔ کیا ہو جاتا ہے عدن؟ اس کی طرف بہت آس سے دیکھا۔ میں تو ٹھیک ہوتی ہوں، خراب تو دوسرے ہو جاتے ہیں۔ میں دوسرا نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں، میرے ہو تم۔ ہاں صرف تمہارا؟ صرف میرے؟ بہت پیار سے پوچھا گیا۔ صرف تمہارا؟ بے حد پیار سے کہا گیا۔ محبت کے نام کی بین بجا کر عدن نے اسے سلا ڈالا۔ وہ بہل گئی، ٹھیک نظر آنے لگی۔ صبح اٹھ کر اس کے ساتھ جاگنگ کے لیے جاتی، بھاگتے ہوئے ٹانگوں میں اپنی ٹانگ اڑا کر اسے منہ کے بل گرا دیتی۔ وہ چلاتا، وہ بھاگ جاتی۔ رات کو وہ سوتا تو فل والیوم میں میوزک لگا کر خود دوسرے کمرے میں بھاگ جاتی، اس کے کپڑے اور گاڑی کی چابی چھپا دیتی۔ گھر میں وہ آگے آگے بھاگتی، وہ پیچھے پیچھے بھاگتا۔ 15 منٹ کی ڈرائیور پر ڈیڈ کا گھر تھا۔ آج کل ناشتہ وہ بہن کے ساتھ کرنے لگے تھے، وہ ان کے ساتھ کرنے لگے تھے۔ ان کے ڈیڈ اس سے لاڈ کرتے، اس کی پلیٹ بھرتے، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہونٹوں سے لگاتے اور اس کے بالوں کو ذرا سا کھینچتے۔ گھوم پھر کر کیوں نہیں آتے تم لوگ؟ بیٹی ذرا سا سنبھلی تو ٹرپ آفر کیا جانے لگا۔ آفر اچھی ہے، ماریا نے جوس کا ایک گھونٹ بھر کر کہا۔ عدن کا خیال تھا کہ وہ نہیں جائے گی کیونکہ وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سنجیدہ ہی تھی۔ اس نے پلان کر لیا تھا، اور کیا خوب پلان کیا تھا۔ عدن کو لگا کہ اس نے کوئی غار اور دھانا نہیں چھوڑا۔ اس ٹرپ میں وہ اتنی سنجیدگی سے اس کا مناسب جائزہ لیتی رہی جیسے ان پر کتاب لکھ رہی ہو۔ عدن میں موج مستی کا عنصر زیادہ تھا، اسے کھنڈرات سے ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کسی زمانے میں اسے شوق ہوا تھا جڑی عمارتوں کو دیکھنے کا۔ چند ماہ اس نے دل لگا کر دیکھی بھی، پھر وہ جاپانی زیر زمین ٹرین سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، اور ماریا نے اسے ریڈ ووڈ جنگل میں چلنے والی گھٹیا سی سیاحتی ٹرین میں بٹھا دیا۔ یہ ٹرپ اس کے باپ کی طرف سے تھا تو مرضی بھی باپ کی بیٹی کی ہی چلتی تھی۔ اس کا ٹرپ تو خاک ہوا۔ ماریا البتہ تر و تازہ ہو گئی۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، بہت دنوں بعد اس نے یہ جملہ دہرایا۔
تمہارے جیسے شوہر میرے سے بندھے رہتے ہیں، نہ جاتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں، سر جھکائے مانے جاتے ہیں۔ بہت ذہین تھی، اسے قائل ہونا پڑا۔ شاید ڈیڈ نے یہاں بھی کچھ کہا تھا۔ دنیا میں کسی ایک مرد کی تو وہ سنتی تھی، مگر وہ مرد اس کا باپ تھا، اس لیے نہیں، وہ مرد اس کے ہر حال میں محبت کرتا تھا، اس لیے۔ ہر انسان کو ایک ایسے ہی انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر حال میں اس سے محبت کرے، اور گندے سندے راستوں میں صرف ایک محبت کا ہی راستہ ہوتا ہے جو گندے سے نکال کر باہر کرتا ہے۔ اب یہ اس محبت کے فلسفے اور اساس پر ہے کہ وہ گند کسے سمجھتا ہے۔ ہاسپٹل کا سارا منافع عدن کی جیب میں ہی جاتا تھا۔ اس کا اکاؤنٹ دن بدن بڑھ رہا تھا۔ غلام علی غلام کے ساتھ اس نے ایک فیکٹری میں حصہ داری کر لی۔ اپنے سسر کے برابر ہو جاؤں تو مانوں، وہ اسے ہمیشہ بڑا ٹارگٹ ہی دیتے تھے۔ 100 میٹر کی ریس میں اس نے جیتی تو انہوں نے کہا پہلے نمبر پر تو کوئی بھی آ جائے گا، کوئی ریکارڈ بناؤ کہ کوئی توڑ نہ سکے۔ جناب آغا عباس حیدر، اس کے سسر، جس کا اپنا ایک ذاتی طیارہ تھا، امریکہ میں پھیلی ہوئی اسٹورز کی چین تھی، آس پاس کے ملکوں میں گھر اور اپارٹمنٹ تھے، اور عدن کے باپ کے پاس صرف 3 فیکٹریاں تھیں جو مختلف مشینی آلات بناتی تھیں۔ صرف پاکستان کے 2 شہروں میں 2 بنگلے تھے، ایک فارم ہاؤس تھا، بس۔ ایک فیکٹری پر مقدمہ چلتا رہا تھا، اس مقدمے نے ان کی ساکھ خراب کر دی تھی۔ پیسہ الگ پانی کی طرح لگ رہا تھا، طرح طرح کے لوگوں کو خریدا جا رہا تھا، بے نقص منصوبہ تھا آگ لگانے کا۔ بیمہ کمپنی کے تفتیشی جاسوسوں نے پکڑ لیا، غلام علی غلام نے الٹا بیمہ کمپنی پر مقدمہ کر دیا۔ بیمہ کمپنی بھی سینہ ٹھونک کر میدان میں اتر آئی۔ یہ سب اس کی شادی سے پہلے ہوا تھا۔ بعد ازاں مقدمے کو کسی نہ کسی طرح ختم کروایا، فیکٹری کو نئے سرے سے کھڑا کیا۔ اس فیکٹری کا آدھا مالک عدن تھا، جس نے اپنے حصے کے سارے پیسے ہاسپٹل کے منافع سے دیے تھے۔ جب کبھی ماریا پر دورے پڑتے تھے، جی تو اس کا چاہتا ہے کہ مار مار کر اس کا حال برا کر دے، لیکن ایسی مار اس کا اپنا حال بدترین کر دے گی۔ اب وہ اپنے سسر کو پیچھے رکھنا چاہتا تھا تو اس سے ماریا کو آگے رکھنا ہی تھا۔ ابھی ماریا کو مارنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ شام کو اس کے لیے وہ گھر جلدی چلا جاتا، وہ اس کے لیے کوکنگ بھی کر لیتی تھی، اس کے کپڑے ترتیب سے ہینگ کر دیتی تھی، اس کے نخرے بھی اٹھا لیتی تھی، وہ بھی لاڈ کر لیتا تھا۔ لیکن ان سب کے دوران وہ بھی اس کے لیے ایک امتحان بنی ہوتی۔ عدن حسن پرست تھا، اور کتنا بھی حسن پرست تھا، عورت میں شرافت کا قائل تھا۔ وہ اندر سے ایک گھسا پٹا روایتی مرد تھا، لیکن سیرتی کا تمنائی شرافت اور حیا کا دل دادا، قدر کرے نہ کرے، تعریف کرے نہ کرے، پر تمنائی ضرور تھا۔ کالج میں اس نے ایک سے بڑھ کر ایک حسن کے عجوبے سے دوستی کی، فلرٹ کیا، لیکن ان عجوبوں کے قریب ہوتے ہی وہ انہیں مختلف فہرستوں میں درج کر لیتا۔ یہ فلرٹ کے لیے، صرف دوستی کے لیے، یہ ہائے ہیلو کے لیے، یہ صرف مسکرا کر دیکھنے کے لیے، کبھی کبھار بات کرنے کے لیے، یہ ذرا ذائقہ بدلنے کے لیے، یہ ہٹلر بازی کے لیے، یہ بور ہوتے وقت فون پر بات کرنے کے لیے، ان میں سے ایک بھی یہ شادی کے لیے والی فہرست میں نہیں آئی۔ امیر سے امیر ترین بھی نہیں۔ ایک دو نے اسے بہت شوق سے اپنے خاندانوں سے ملوایا، لیکن وہ ان سے مل کر بھی پرے ہی رہا۔ ایسا بھی کڑوا وقت اس پر نہیں آیا تھا کہ سیکنڈ ہینڈ کتابیں لے کر پڑھے، اور اسے دوم پر کچھ پسند بھی نہیں آتا تھا، نہ انسان، نہ حیوان، نہ چیزیں، نہ درجے۔ اس کا ہر پیمانہ اول تھا۔ عورت کے پیمانے پر ایک اول اسے ملا تھا، لیکن دولت کے نمبر پر اس کے پاس آخری نمبر بھی نہیں تھے، اور یہی اول اسے اکثر یاد آ جاتا تھا۔ جب وہ گرے ہوئے نمبروں والی ماریا کو بوسے لیتے، ڈرنک کرتے، ناچتے اور دوڑتے کی حالت میں دیکھتا، اس کے منہ سے گندی گندی گالیاں سنتا، تب بھی بس اسی لیے عدن نے ماریا کو ایک نکتہ ہی بنا لیا تھا، تاکہ جب چاہے اسے کاغذ سمیت پھاڑ کر پھینک دے۔ جسمانی طور پر وہ کچھ ایسی پیچیدگیوں کا شکار تھی کہ آئندہ چند سالوں تک وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ عدن کے پاس یہی چند سال تھے۔ اسے گرے ہوئے نمبروں والی سے گرا ہوا بچہ نہیں چاہیے تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ جانتا تھا کہ اگر ماریا کا جی میں آئی تو وہ ہر پیچیدگی کو بالائے طاق رکھ کر ماں ضرور بن جائے گی، لیکن ابھی ان کے درمیان بچے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ 13 ماہ کی شادی شدہ زندگی کی چارج شیٹ سے غلام علی غلام صاحب مطمئن تھے۔ عدن کے اکاؤنٹ سے پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا، وہاں سے فیکٹری میں لگتا منافع کہرے سے دوہرا اور دوہرے سے 3 گنا بڑھنے لگا۔ تم ایک اور ہاسپٹل کیوں نہیں بنوا لیتے؟ ماریا خوش تھی، زندگی سیٹ تھی، تو پاپا نے بر وقت مشورہ دیا۔ اس نے وقت نکال کر اپنے سسر سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ انہوں نے نہ تائید کی نہ انکار، وہ بولتا رہا، وہ سنتے رہے۔ جیسے سر آپ کے شوز پالش کر دیے ہیں، اور سر اٹھا کر ہوں بھی نہیں کہتے۔ چند ہفتوں بعد اسے معلوم ہوا کہ ماریا کے نام پر ایک پراپرٹی لی گئی ہے۔ چند ہفتے اور گزرے تو اس کے سسر اسے ہاسپٹل دکھانے لے گئے۔ عدن کو اس کے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کاغذات ماریا کے نام ہیں، اسے منافع سے غرض تھی۔ آگے اس کے پاس کے پلانس بہت کمال تھے۔ وہ کسی تیسرے شخص سے دراصل خود اپنے سسر کے سٹورز میں شیئرز لے گا، وہ ان کے ہی پیسوں سے ان کے ہی کاروبار میں گھس جائے گا۔ اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کے لیے ماریا نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ وہ ہسٹری میں ماسٹرز کر رہی تھی جب اس کا تعلیمی سلسلہ چھوٹا تھا۔ اب ذہنی طور پر وہ کچھ بہتر ہوئی تو دوبارہ ایڈمیشن لے لیا۔
عدن دوسرے ہاسپٹل کو بھی سیٹ کرنے لگا۔ میڈ کو گھر دیکھتی، بوسٹن میں سب ٹھیک تھا، پاکستان میں بھی سب ٹھیک تھا۔ بات وہاں سے بگڑ گئی جب وہ ماریا کے ساتھ ایک تقریب میں چلا گیا۔ آج کل ماریا بہت کم پارٹیز میں جاتی تھی، اس کے دوستوں نے اصرار کیا تو وہ اسے ساتھ لے کر آ گئی۔ وہ دونوں، اس کی دو دوستیں ساتھ ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک دوست نے اس کے کان کے پاس منہ لا کر کچھ کہا۔ ماریا نے ذرا سا گردن کو خم دے کر پیچھے دیکھا۔ عدن نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، لیکن ہجوم میں اسے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ ہو نہیں رہی تھی ہوگی کہ ملبوس یا جیولری کی بات، اس نے خیال نہ کیا، مگر ماریا کے جیسے حالت غیر ہو گئی تو رنگ بدلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اوپن ایریے میں سکڑتے سمٹتے ہجوم میں اس نے کئی بار نظریں گھما کر اس سے دیکھنا چاہا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی۔ اس کی دوستیں بھی غائب ہو گئیں۔ وہ ٹہل ٹہل کر اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اسے فون کیے، لیکن وہ کال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس کا میسج آیا، میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہوں، تم چلے جاؤ۔ تم ہو کہاں؟ تمہیں اس سے کیا؟ بھڑکتا ہوا جواب آیا تو وہ گھر آ گیا۔ چند گھنٹوں بعد اسے بھی آ جانا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے دن شام تک نہیں آئی۔ اس کا فون بند بھی تھا۔ اس نے اس کی مام کو فون کر کے بتایا کہ اب وہ اس کا کوئی الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسی کے ساتھ چلی گئی۔ ازبک مام نے نہ جانے کس کس فرینڈس کو فون کر کے اس کا پتہ کیا اور اسے بھی بتا دیا۔ اس کی طبیعت کو وہ جانتا تھا۔ رات کو وہ واپس آئی تو وہ پوچھے بنا رہ نہیں سکا۔ وہ الماری کھولے کپڑے نکال نکال کر دیکھ رہی تھی، جیسے سنا ہی نہیں۔ کپڑے ساتھ لگا لگا کر دیکھتی رہی۔ عدن کا جی چاہا کہ گردن سے پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بیوی ہو تم میری، اتنی مشرقی بات، مغربی بیوی، تم بھی میرے شوہر ہو۔ میں نے تو کبھی نہیں پوچھا۔ دانت پر دانت جما کر آواز کو دبا کر وہ بولا، تو پوچھ لیا کرو۔ اگر پوچھا تو بتاتا بھی پڑے گا نا۔ ایک تو یہ باپ بیٹی چلاک بہت تھے، ہر چیز کی حد بندی کیے بیٹھے تھے۔ تم نہ بھی پوچھو تو تمہیں یہ بتانا ہی پڑے گا۔ تم کہاں تھی کل رات؟ ڈرنک کرتی رہی ہو؟ اپنی حالت دیکھو، کس کے ساتھ تھی تم؟ اب وہ سیدھی ہوئی، بتاؤ۔ آواز میں تسمخر بھی تھا اور اطراہٹ بھی۔ ریکس کے ساتھ تھی؟ تمہارا وہی ماڈل بوائے فرینڈ؟ کمال کی یادداشت ہے تمہاری، تالی بجانے جیسا انداز۔ تم اسے ملی؟ کیوں نہ ملتی؟ 2 سال بعد ملاقات ہوئی تھی۔ رات بھر عدن کا سر گھوم گیا۔ وہ آزاد خیال، لاپرواہ، ڈھیٹ ہے، پر اتنی وہ نہیں جانتا تھا۔ جو کچھ شادی سے پہلے کیا وہ اس پر ڈھیٹ بن گیا۔ بے غیرت ہی صحیح، مگر ابھی وہ زندہ تھا۔ اس کی موجودگی میں اسے نہ کوئی ڈر نہ لحاظ۔ جو اصل تکلیف تھی عدن کو وہ یہ تھی کہ اس کی کوئی وقت نہیں۔ 2 قدم بڑھا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے سفید گال پر مار، اتنی زور سے کہ وہ بل کھا کر نیچے گری۔ ہونٹ سے خون ایک بار پھر باریک لکیر نکلی۔ بے غیرت، ذلیل، کچا چباتی آواز۔ فرش پر گرے۔ سر اٹھا کر اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری بیوی ہو کر تم رات بھر کسی اور کے ساتھ رہی؟ ٹانگوں کو سمیٹ کر وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ عدن غصے سے بل کھاتا ٹہلنے لگا۔ اب وہ اس عورت کے ساتھ اور نہیں رہے گا، بہت ہو گیا۔ ذلیل۔ سائرن بجنے لگا۔ عدن نے توجہ نہ دی۔ سائرن کی آواز قریب آتی گئی۔ ماریا کمرے سے نکلی، لپک کر داخلی دروازہ کھولا۔ 2 پولیس آفیسرز اندر آئے۔ ماریا نے عدن کی طرف اشارہ کیا اور تیز تیز بولنے لگی۔ آفیسر نے بڑھ کر اسے ہتھ کڑی لگائی۔ ماریا، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میاں بیوی کے جھگڑے گھروں میں نہیں رہتے، یہ امریکہ ہے۔ میں تیرا لباس، تو میرا لباس، یہاں یہ نہیں چلتا۔ طاقت کے بے دریغ اور غلط استعمال پر یہاں حدیں لگا دی جاتی ہیں۔ مار کھا کر چپ رہ کر رویا نہیں جاتا۔ ماریا صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ ایک ٹانگ جھلانے لگی۔ چور مچائے شور۔ اردو کا یہ فقرہ اسے بر وقت یاد آیا۔ اس کے نزدیک چور صرف ماریا تھی۔ پاکستان میں ٹاپ کرنے والے دیوانے کے باپ غلام علی غلام کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی گئی کہ وہ جیل میں ہے۔ عدن کے وکیل نے اس کے سسر کو بتایا۔ انہوں نے ماریا سے بات کی اور جب وہ باہر آیا تو سیدھا انہی کے دفتر گیا۔ اس کا خون ابل رہا تھا۔ اس گھٹیا عورت کے اس درجے کے گھٹیا پن پر اپنا ہمدرد بنانے کے لیے اس نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہیں غیرت دلانا چاہی کہ ان کی بیٹی ساری رات کسی کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی طرح ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے رہے، جیسے ان کا بینکر ان سے احکامات لے رہا ہے۔ سگار پیتے رہے، نہ تائید نہ انکار، نہ مزید کی حوصلہ افزائی۔ تم نے اسے مارا کیوں؟ ساری بات سن کر بھی یہی پوچھا۔ ہاتھ اٹھ گیا تھا میرا۔ سوال اسے پسند نہیں آیا۔ تم نے اس کی پوری بات سنی؟ وہ ریکس سے ملی، ان نے سب کو ڈنر آفر کیا تو ساتھ چلی گئی۔ 2 اور دوست ساتھ بھی تھے۔ رات وہ اپنی دوست کے پاس رک گئی بس، اور تم نے اسے مارا۔ سمٹا کر ساری غلطی عدن کی نکلی۔ یہ پاکستان نہیں ہے۔ کیسا باپ تھا، اسے مجھے فون کر کے بتانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا ریکس کے ساتھ ساری رات؟ تو ساری رات کیا ساری رات 2 دوست باتیں نہیں کر سکتے؟ اپنے سسر کی اس اعلیٰ درجے کی مثالی بغیرتی پر اسے بہت تاؤ آیا۔ میں اس کا شوہر ہوں، اجازت نہ لیتی؟ بتاتی تو صحیح کہ اپنی بیوی کے ساتھ ریکس کے ڈنر میں نہیں جا سکتا تھا۔ دراصل آج عدن نے سوچ لیا تھا کہ اس کے باپ کو یہ بتا کر ہی اٹھے گا کہ اس کی بیٹی کے کرتوت کیا ہیں۔
ہاسپٹل سے کتنا منافع آتا ہے تم اسے بتاتے ہو؟ شڑپ، آگے پیچھے سے اسے ہنٹر لگنے لگا۔ اور وہ منافع کہاں جاتا ہے؟ اتنا اندھا بھی نہیں تھا اس کا سسر جو وہ اور غلام علی ہم سمجھے بیٹھے تھے۔ وہ لب جھینپ کر رہ گیا، ہر بار لاجواب ہو کر ہی اٹھتا تھا۔ ریکس اس کا صرف اچھا دوست ہے اور بس شوہر اس کے تم ہی رہو گے، فکر نہ کرو۔ جاندار کہکا لگا اور شڑاب ہنٹر اسے لگے۔ اس کے اندر نفرت کی آگ جلنے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ ان دونوں کو اس نوبت تک لے آئے، وہ اس کے تلوے چاٹیں اور وہ انہیں ہش ہش کریں، ایسی کاری ضرب کی شکست دیں کہ دونوں انگلش میں بات کرنا بھول جائیں۔ لیکن اب وقت نہیں تھا، ابھی چپ رہ کر انتظار کرنا تھا۔ یہ سب جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اسے کچھ کا کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ 13 ماہ پہلے وہ ایسا نہیں تھا اور 13 ماہ بعد وہ ایسا ہی نہیں رہا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو ٹیبل پر پاؤں رکھے ماریا نیل پالش لگا رہی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر اپنا کام کرتی رہی۔ وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا۔ وہ اٹھی، ڈریسنگ گاؤن سے بلیو لانگ گاؤن میں آئی، رولرز کھولے، میک اپ کیا اور ٹک ٹک کرتی چلی گئی۔ عدن اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ ذہنی مریض بن جائے گا ماریا کے ساتھ رہتے۔ اس کا لمحہ بھر کو جی چاہا کہ لات مارے سب پر اور بھاگ جائے۔ جیل ہو آیا تھا، سسر کے ہنٹر کھا آیا تھا، پاکستان کے لائق فائق خوبصورت لڑکے کا یہ حال ہو رہا تھا۔ خود کو نارمل کرنے کے لیے اس نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں اور بہن سے بات کی، پر وہ اور ڈسٹرب ہو گیا۔ اس کا جی کسی سے کوئل کی آواز سننے کو چاہنے لگا۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم کیا کرو گی؟ میں دعا کروں گی، کوئل نے بہت اعتماد سے کہا۔ میں نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، کسی سے کیا کراؤں گا؟ کہا تم نے تو خود ہی سے میرے طور محبت نہ کی ہوگی، یہ دعا بھی مجھے ہی کرنے دو۔ میں اتنا پکا مذہبی نہیں ہوں۔ پکا کیا، مذہبی ہی نہیں ہوں؟ اللہ کے تو ہو نا، اللہ کے بنائے یا وہ بھی نہیں، عالم مت بنو۔ اس نے اکتا کر فون بند کیا۔ ماریا پہلے والی ماریا بن گئی، رات رات غائب رہتی، کبھی کبھار رہی عدن کو اس کی شکل دیکھنے کو ملتی۔ مر جائے، اس کی طرف دھیان جاتے ہی وہ سوچتا، چند سالوں کی بات ہے، صرف چند سال۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ایک فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہوئی۔ نمبر یاد نہیں آ رہا تھا، وہ نمبر بھول چکا تھا۔ جس سم میں وہ نمبر تھا وہ سم اس نے پاکستان میں اپنے باتھ روم کے فلیش میں بہا دی تھی اور اب وہ نمبر یاد کرنا چاہ رہا تھا۔ آج اسے میامی جانا تھا ہاسپٹل کے لیے کچھ آلات لینے۔ کام تو ایک ہی دن کا تھا لیکن وہ ایک ہفتے کے لیے جا رہا تھا۔ بیگ لے کر وہ ایئرپورٹ آ گیا۔ ابھی وہ کاؤنٹر تک نہیں گیا تھا کہ 2 امریکن اس کے آگے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اپنے کارڈ نکال کر اسے دکھائے۔ عدن کی آنکھیں کھل گئی۔ ہمارے ساتھ آؤ۔ لیکن کیوں؟ عدن حواس باختہ ہو گیا۔ امریکن پولیس اور CIA کی کہانیاں وہ اخبارات میں آئے دن پڑھتا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک نے کمرے کے پیچھے اس کے ہاتھ لے جا کر لاک کیے اور اسے آگے دھکا دینے لگا۔ دوسرے نے بازو پکڑ لیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں لے جا رہے ہو مجھے آفیسرز؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ وہ دونوں گونگے بہرے بنے اسے ساتھ لے کر کار تک آئے۔ سر پر ہاتھ رکھوا کر اسے اندر دھکیلا اور کار چلا دی۔ وہ سارے راستے کیوں، کیا، کیسے جیسے سوال کرتا رہا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اسے ایک اندھیرے سیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ اس وقت جیل میں ہے۔ اس کا جرم کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ جن 2 لوگوں کے ساتھ وہ آیا انہوں نے اسے سیکرٹ سروس کارڈ دکھایا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رونے کے قریب ہو گیا۔ کیا یہ ماریا نے کیا؟ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اگر چاہے بھی نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں ایسی فونز کالز نہیں چلتی جن کے ملاتے اور بات ہوتے ہی بے گناہ لوگ جیل میں دھر لیے جائیں۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس پیمانے پر نہیں کہ ماریا جیسی کر گزرے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی کو یہ دھمکی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ کس باپ کا بیٹا ہے اور اس کا سسر کون ہے۔ بے خیالی میں وہ دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھا رہا۔ اب ان امریکن کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، یہ کلیئر کر لیں۔ ان کا حساب صاف تھا۔ چند گھنٹے اونگنے کے بعد اسے پیاس لگی لیکن پانی نہیں ملا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کمر پر بندھے تھے۔ وہ واٹر چلانے لگا۔ کافی دیر تک چلاتا رہا لیکن گڑا پھاڑ آواز سیل میں ہی گونجتی رہی۔ اس کا حلق اور خشک ہو گیا۔ رات تک چلانے کی ہمت بھی جاتی رہی۔ صبح تک وہ بھوک اور پیاس سے فرش پر بچھ گیا۔ اٹھ کر بیٹھنے کی سکت بھی نہ رہی۔ سیل کے اندر کوئی نہیں آیا، نہ ہوا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ اس کے پیٹ سے آوازیں آنے لگیں۔ دوبارہ وہ نیم بے ہوش ہوا۔ غنودگی طاری ہوئی لیکن نیند نہ آتی۔ گزرتے گزرتے پل گھنٹے بن کر ایک اور پورے دن میں ڈھل گئے۔ شام ہوئی، رات آئی۔ پیاس سے اب وہ بالکل مرنے کے قریب تھا۔ اب وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی ایک قطرہ پانی پر لٹکا سکتا تھا۔ کسی کا قتل کر سکتا تھا ایک بوند کے لیے۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس نعمت کی قدر اسے آج سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ صرف 2 دنوں میں ہی وہ بھول گیا کہ وہ کون ہے، کتنا لائق فائق ہے، کتنی فیکٹریوں کا مالک ہے۔ وہ آج کا آئندہ کا بھول گیا لیکن حیرت انگیز طور پر اسے گزشتہ سے پیوستہ یاد آنے لگا۔ چند اور گھنٹے گزرے، رات گہری ہو گئی۔ وہ فرش پر ہی تھا، اود موت پڑا ہوا تھا، ہونٹ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گئے تھے۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ اٹھ کر چلائے لیکن اٹھ نہ سکا۔
باقاعدگی سے ورزش کرنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا کمزور ہے۔ کچھ باتیں بہت چالاک ہوتی ہیں، وقت آنے پر ہی کھلتی ہیں۔ بھلے سے پہلے کتنے بھی تجربے کر لو، پرکھ لو، حساب کتاب لگا لو، جب کھلتی ہیں تو ہی اصل پرکھ دیتی ہیں۔ جب وہ پیاس سے بالکل مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کے سیل کا دروازہ کھلا۔ 2 لوگ اسے اٹھا کر لے گئے۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اس کمرے میں موجود تیسرا شخص اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لایا۔ ہو آر یو؟ کون ہو تم؟ پیاس سے مرنے کے قریب عدن کو کچھ اندازہ ہوا کہ اس سوال سے اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ ڈاکٹر عدن، ہسبینڈ آف، سن آف۔ ایک گھونسا اس کے جبڑے پر آ کر لگا۔ نام نہیں پوچھا۔ ڈاکٹر عدن، سن آف علم، علی علم۔ نام نہیں پوچھا۔ جبڑے پر پڑے گھونسے کی تکلیف سہتے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل اٹھاتے اور شوکے حلق کی تکلیف کو سہتے اس نے اس سب پر غور کرنا چاہا کہ اگر وہ اتنا کچھ جانتا ہے تو اسے پوچھ کیا رہا ہے۔ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے منہ کے ساتھ پانی لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے زبان سے پانی اندر کیا، پانی ہٹا لیا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، وہ بڑبڑا گیا۔ اس کے سامنے چند تصویریں ایک ایک کر کے لائی گئیں۔ چند قطرے ہی اس کے حلق میں گئے تھے۔ سرا ابھی گھوم ہی رہا تھا۔ تصویر دیکھ کر بھی اس نے نہیں دیکھی۔ ایک اور گھونسا جبڑے پر آیا۔ دیکھو انہیں، کون ہیں یہ؟ اس نے آنکھیں پوری کھول کر غور سے دیکھنا چاہا۔ ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا۔ وہ انہیں پہچان نہیں سکا۔ میں نہیں جانتا انہیں۔ اس نے نہ میں گردن ہلائی۔ غور سے دیکھو انہیں۔ اس نے پھر غور سے دیکھا۔ وہ ایک اور گھونسا کھانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک کی شکل کو اس نے ذرا سا پہچانا، لیکن یاد نہیں آیا کہ وہ کون تھا۔ میں نے اسے کہیں دیکھا، اس نے صاف صاف بتا دیا۔ گڈ، باقی بھی بس اگل دو۔ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے اور بس۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ یہ تمہارا ساتھی ہے؟ میرا ساتھی؟ آوازیں اسے دور سے آتی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بہت قوت لگا کر بول رہا تھا، یہ ہمیں مطلوب ہے اور یہ تمہارے ساتھی ہیں۔ کہاں ہیں یہ؟ اس نے تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ میں انہیں نہیں جانتا، یہ میرے ساتھی نہیں ہیں۔ وہ مسام بھیگ گیا۔ یہ تمہارے ساتھی ہیں۔ وہ اس کے کان کے پاس منہ لا کر چلایا، جیسے وہیں سے گردن میں دانت گاڑ دے گا۔ میں انہیں نہیں جانتا۔ اس نے بھی زور لگا کر چلانا چاہا۔ یہ تینوں تمہارے پاس علاج کے لیے آئے تھے؟ اس نے بند مٹھی کا ایک اور گھونسا تیار کیا۔ بجلی سی کوندی کو عدن کو یاد آیا کہ اس نے انہیں کہاں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک اس کا مریض تھا۔ ہاتھ کا زخم لے کر ایک بار آیا تھا۔ زخم کی نوعیت ایسی تھی کہ اس نے عدن کو اچھی خاصی رقم دی تھی اور خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ عدن نے رقم رکھ لی اور علاج کر دیا۔ چند ہفتوں بعد اسی شخص کا حوالہ دے کر اور 2 لوگ کمر اور پیٹ کے ویسے ہی گہرے زخموں کے لیے اس کے پاس آئے تھے۔ یہ تیز دھار چاقو کے زخم تھے۔ رقم اس بار بھی زیادہ ملی اور عدن بھول بھی گیا کہ ایسا کوئی اس کے پاس آیا بھی تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ امریکہ میں ہے اور وہاں کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ وہ تینوں سفید فام تھے، غیر مسلم تھے، لیکن ان کا تعلق مشرقی وسطی کی خفیہ تنظیموں سے تھا۔